السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اٹاوا ٹائمز چینل کی محفل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے سال 1953 کی ایک ایسی فلم کی کہانی اور تبصرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی ابتدا ایک مزار پر قوالی سے ہوتی ہے۔ اس مزار میں 2 نعشیں دفن ہیں اور پوری فلم مزار میں مدفون انہی 2 شخصیات کی داستان بیان کرتی ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی اس یادگار فلم میں ملک کے مشہور مزاح نگار شوکت تھانوی نے بھی بطور اداکار ایک یادگار کردار کیا تھا۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اس فلم پر اپنے ریویو کی طرف۔ لیکن فرینڈز، اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے تاکہ پاک فلم ہسٹری سے متعلق ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ویورز، ہم جس فلم کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے گلنار، اور یہ سال 1953 میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی 8ویں فلم تھی، جسے فلم ساز میاں رفیق نے شاہ نور پکچرز کے بینر تلے لاہور میں تیار کیا۔ فلم کے ہدایت کار اور کہانی نویس بر صغیر کے نامور ادیب سید امتیاز علی تاج تھے۔ مکالمے معروف ادیب شوکت تھانوی نے تحریر کیے۔ نغمات قتیل شفائی اور تنویر نقوی نے لکھے۔ موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے، جبکہ عکاسی کے فرائض رضا میر نے انجام دیے۔ فلم کی کاسٹ میں نور جہاں، سنتوش کمار، شاہنواز، آزاد، ببو، مایا دیوی، ظریف، شاہانہ، شولہ، شیخ اقبال، کومل، سبتین اور شوکت تھانوی کے نام شامل تھے۔ شاہ نور اسٹوڈیوز اور کریسنٹ فلمز کے اشتراک سے بنائی جانے والی اس بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم کی کہانی دراصل نواب مرزا شوق لکھنوی کی مشہور تصنیف مثنوی زہر عشق کی بنیاد پر لکھی گئی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس فلم کی ابتدا ایک مزار پر قوالی سے ہوتی ہے۔ اس مزار میں 2 نعشیں دفن ہیں اور پوری فلم اس مزار میں مدفون زندگیوں کی داستان بیان کرتی ہے۔ یہ داستان لکھنؤ کے ایک نواب اور ان کی خوبصورت دختر گلنار اور اس کے عاشق فیروز کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ لکھنؤ کے نواب ارشاد بیگ کی لڑکی گلنار کی شادی ایک جوہری ایاز سے طے پاتی ہے، لیکن جب بارات آتی ہے اور نکاح پڑھایا جانے والا ہوتا ہے تو ایک سکا ڈولی میں ایک تپ دق زدہ لڑکی کو لے کر بھری بارات میں آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دلہا میاں کی پہلی بیوی ہے، اور یہ مالدار جوہری جو نواب صاحب کی لڑکی سے شادی رچا رہے ہیں دراصل ایک سکا ہیں، لیکن اب دولت کی وجہ سے اپنی اصلیت چھپا رہے ہیں۔ چنانچہ شادی منسوخ ہو جاتی ہے اور بارات واپس چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آپ میں سے ہمارے کچھ نوجوان سکا لفظ کے بارے میں نہ جانتے ہوں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ سکا دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پانی بھر کر لانے والا۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ باقاعدہ ایک پیشہ یا گوت ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ چمڑے کی مشک میں پانی بھر کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ انہیں ماشکی یا بہشتی بھی کہا جاتا تھا۔ بارات کی واپسی اور بدنامی کا نواب صاحب اور ان کی بیگم کو بہت قلق ہوتا ہے، اور اسی قلق کا فائدہ اٹھا کر نواب صاحب کا ایک ہمسایہ فیاض گلنار کے ہاتھ کے لیے پیغام دیتا ہے، جسے نواب صاحب تو منظور کر لیتے ہیں لیکن ان کی بیگم قبول نہیں کرتی۔ فیاض اس انکار کی وجہ سے بہت تلملاتا ہے اور وہ جوہری ایاز سے جو اس کا دوست ہے مل کر نواب صاحب سے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری جانب گلنار کو ایک نامعلوم شخص روزانہ پھول بھیجتا ہے، لیکن گلنار کو معلوم نہیں کہ یہ پھول بھیجنے والا شخص آخر ہے کون۔ ان پھولوں کو دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنے بچپن کا ایک ہمجولی فیروز یاد آ جاتا ہے، کیونکہ انہی پھولوں کی خاطر وہ بچپن کا ساتھی حویلی کی دیوار سے گرا تھا اور اس کی کلائی پر چوٹ آ گئی تھی۔ ایک دن ایک شخص پھول لاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی گلزار کے نام ایک خط بھی دے جاتا ہے۔ یہ خط فیروز کا ہوتا ہے، لیکن اس کا پتہ نواب صاحب کی بیگم کو بھی چل جاتا ہے اور قاصد
کی اس خط کی وجہ سے بہت پٹائی ہوتی ہے۔ اس خط کا علم فیاض کو بھی ہو جاتا ہے اور وہ ایاز کو لے کر فیروز کے پاس جا پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انہیں ایک بزرگ نے بھیجا ہے تاکہ گلنار کے حصول میں اس کی مدد کریں۔ چنانچہ فیروز کا ایک نواب کی حیثیت سے نواب مرزا ارشاد بیگ سے تعارف کرایا جاتا ہے اور وہ اسے اپنی لڑکی کی شادی کی بات طے کر ڈالتے ہیں۔ اسی دوران میں گلزار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نواب اصل میں فیروز ہے اور وہ فیروز کو اس دھوکہ دہی پر لان تان کرتی ہے۔ چنانچہ جب نکاح ہوتا ہے تو خود فیروز اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے نکاح سے انکار کر دیتا ہے۔ بارات کے دوسری بار واپس چلے جانے سے نواب ارشاد بیگ کی حالت غیر ہو جاتی ہے اور اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فیاض پھر گلنار کو شادی کا پیغام بھیجتا ہے۔ اب یہ پیغام بیگم بھی قبول کر لیتی ہے، لیکن ادھر فیروز فیاض کے ہاں جا پہنچتا ہے اور اس کے سامنے 2 گولیاں رکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک گولی میں زہر ہے اور دوسری بالکل ٹھیک۔ وہ ان میں سے ایک فیاض کو کھانے کے لیے کہتا ہے اور ایک خود کھا جاتا ہے تاکہ جو زندہ رہے گلنار سے وہی شادی کرے۔ لیکن اس دوران میں وہ خود نفسیاتی طور پر یہ سمجھ کر کہ زہر والی گولی اس کے حصے میں آئی ہے، دھڑام سے زمین پر جا گرتا ہے۔ یہ خبر جب گلنار کو پہنچتی ہے تو وہ بھی زہر کھا لیتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ زہر والی گولی تو فیاض نے کھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد فیروز کو ہوش آ جاتا ہے اور زہر فیاض پر اپنا کام دکھا جاتا ہے۔ جب فیروز کو گلنار کے زہر کھانے کا علم ہوتا ہے تو وہ بھاگم بھاگ اس کے ہاں پہنچتا ہے تو وہ اس وقت نزا کے عالم میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر فیروز بھی پستول سے خود کو گولی مار لیتا ہے اور اس طرح عاشق اور معشوق کے جنازے ایک ساتھ اٹھتے ہیں۔ شروع میں کہانی کا ٹیمپو اس قدر سست ہے کہ تماشائی واقعی بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وقت تماشائی کہانی سے زیادہ شوکت تھانوی کے لکھنوی نواب کے طور طریقوں اور ان کی بیگم ببو کے دام میں دلچسپی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ انٹرول کے بعد جب کہانی کا ٹیمپو ذرا بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو خواہ مخواہ کہانی کو المناک بنا دیا جاتا ہے، جس سے کوفت ہونے لگتی ہے اور بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہانی کو زبردستی اموات سے پردرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس فلم میں لکھنوی طور طریقوں کو دیکھ کر وحشت ہونے لگتی ہے اور یہ فلم دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کلچر ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ گلنار میں شوکت تھانوی نے ایک لکھنوی نواب کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا۔ فلم کی سب سے بڑی خوبی اس کے پرشکو سیٹ تھے اور یہ سیٹ واقعی تماشائی کو مروب کر دینے والے تھے۔ اس کے علاوہ رضا میر نے بھی اپنے کیمرے اور فوٹوگرافی سے اس فلم کو پاکستان کی ایک بہترین فلم بنانے کی بہت کوشش کی۔ اس فلم میں کل 11 گیت شامل کیے گئے جن کے بول یہ ہیں۔ نمبر 1، یہاں دلوں نے دیے زندگی کے فسانے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، لے پیار بھرا دل نظر آنا میرے پیارے بلم۔ نمبر 3، میری سکھی کی پائل باجے چھم چھم ذرا تھم تھم میری بنو۔ نمبر 4، تنا نم 2 رنگ بھرے نینوں کی قسم۔ نمبر 5، بچپن کی یادگاروں میں تم کو ڈھونڈتی ہوں۔ نمبر 6، لو چل دیے وہ ہم کو تسلی دیے بغیر۔ نمبر 7، سخیری نہیں آئے سجنوا مورا پاپی پپی ہرا۔ نمبر 8، گلا ہے آسماں والے ہمیں تیری خدائی سے۔ نمبر 9، برباد ہے دل ویراں ہے نظر اے رات ذرا تھم تھم کے گزر۔ نمبر 10، گو ٹھکانے نہیں ہے ہوش و حواس اتنا کہنے کو ہے بلایا پاس۔ اور نمبر 11، کس زباں سے کروں ذکر لکھنؤ کا بیاں اشک فردوس عکس باغ۔ ان میں نمبر 1 گیت قوالی تھا جسے فضل حسین اور ساتھیوں نے گایا۔ 2 نمبر گیت فضل حسین اور نور جہاں نے۔ 5واں، 6واں، 7واں اور 9واں گیت نور جہاں نے سولو گائے۔ 8واں گیت فضل حسین کی آواز میں تھا۔ 4 نمبر گیت ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم نے گایا۔ 10 نمبر گیت نور جہاں اور موسیقار خلیل احمد کی آواز میں تھا، جبکہ 3 اور 11 نمبر گیت کے گلوکاروں کا معلوم نہیں ہو سکا۔
گلنار بطور ہدایت کار سید امتیاز علی تاج، بطور اداکار شوکت تھانوی، بطور گلوکارہ روشن آرا بیگم کی پہلی اور بطور موسیقار ماسٹر غلام حیدر کی زندگی کی آخری فلم تھی۔ اس فلم کی ریلیز کے ٹھیک 3 دن بعد 9 نومبر کو ماسٹر جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ اسی دن ملکہ ترنم نور جہاں کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا اور ملکہ ترنم اپنی والدہ کی میت کو ان کی دیگر اولاد اور رشتہ داروں کے آسرے پر چھوڑ کر ماسٹر جی کے گھر آ پہنچی۔ اس فلم کا گیت گو ٹھکانے نہیں ہیں ہوش و حواس موسیقار خلیل احمد نے بھی بطور گلوکار پہلی بار ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ مل کر گایا تھا۔ فلم میں کہانی کا عنصر اگر ذرا غالب ہوتا تو اسے پاکستان کی بہترین فلموں میں شمار کیا جا سکتا تھا، تاہم شوکت تھانوی، شاہ نواز اور ببو کی اداکاری نے فلم کی لاج رکھ لی۔ یہ فلم 6 نومبر 1953 کو لاہور میں رتن سنیما پر ریلیز ہوئی اور 9 ہفتے بزنس کیا، جبکہ کراچی میں اس کی نمائش 1 جنوری 1954 کو ریگل سنیما پر ہوئی اور یہاں 11 ہفتے تک چلی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کی فلم گلنار پر ریویو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا۔ عزیز دوستو، نوٹ فرما لیجئے، ہم اپنے آئندہ ویلاگ میں آپ کے لیے جس فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوں گے وہ ہے اسلم ایرانی کی بطور ہدایت کار پہلی کاوش تڑپ۔ یہ ہیرو لالا سدھیر اور ہیروئن شمی کی ایک بہترین فلم تھی جس کی ہم مکمل کہانی بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔